السلام علیکم ناظرین، آج نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ جلسہ سالانہ یوکے کی بابرکت دنوں سے کس کس نے فائدہ اٹھایا، ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ ٹائم پہ کچھ آنے والی نئی اپڈیٹ نہیں دے سکی۔ پاکستان میں گستاخی کے کیس سامنے آئے۔ خانیوال میں کچھ احمدیوں کی گرفتاری کون سی دفعات لگائی گئی، کتنے احمدی گرفتار کیے، کس وجہ سے اس بار گرفتار کیا، پہلے کون سی زیادہ تر دفعات لگائی جاتی تھی، سب ون بائی ون آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ خانیوال میں احمدیوں کی گرفتاری، آئین، عقیدہ اور انصاف کا امتحان۔ چند دن قبل پنجاب کے ضلع خانیوال تحصیل عبدالحکیم میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اچھا، کس وجہ سے؟ ان پر مذہبی لٹریچر کی تقسیم، تبلیغ اور شاعر اسلامی کے استعمال جیسے الزامات کے تحت FIR درج کی گئی۔ یہ ساری چیزیں تو احمدیوں کی پہلے ہی بند ہے، مگر اب کس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے اور کون سی دفعات لگائی گئی ہے، کچھ بتا سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ پاکستان میں اقلیتوں خصوصاً احمدیوں کے لیے عدل، مساوات اور آئینی حقوق کے امتحان کی نئی قسط ہے۔ پہلے احمدیوں پر زیادہ تر کون سی دفعات لگائی جاتی تھی؟ احمدی شہریوں پر تعزیرات پاکستان کی دفعات 298B اور 298C۔ ان دفعات کے تحت احمدیوں پر پابندی ہے کہ وہ قرآن یا اسلامی کتب کا حوالہ نہ دیں، مسجد کا لفظ استعمال نہ کریں، السلام علیکم یا اذان جیسے الفاظ استعمال نہ کریں، یا کسی بھی طور پر مسلمانوں جیسا دکھائی دینا اختیار نہ کریں۔ FIR میں جو لکھا جاتا کہ احمدی افراد نے اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، جو کہ ایک انتہائی مبہم اور قابل تاویل الزام ہے۔ اچھا، لگتا ہے اب کسی اور دفعات کو بھی شامل کر دیا گیا۔ اب کون سا کیس بنایا احمدیوں پر؟ یہ تو سب چابی سے چلنے والے کھلونے ہیں، جہاں مولوی چلاتے ہیں چل پڑتے ہیں۔ کچھ بتا سکتی ہے کہ اب کس چیز پر کیس بنایا گیا؟ 298B، 298C اور 295A قانون یا ہتھیار۔ 298B اور 298C زیادہ تر لگائی جاتی تھی۔ اوہو، اب 295A لگا دی گئی۔ کس بنا پر الزام کیا لگایا؟ پہلے یہ دفعات کے بارے میں بتا دیں، کس الزام پر کون سی لگائی جاتی ہے؟ جن کو نہیں معلوم وہ جان جائیں گے کون سی دفعات کس جرم پر لگتی ہے، کچھ بتا سکتی ہیں؟ یہ دفعات 1984 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں متعارف کروائی گئی۔ ان کا مقصد احمدیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ رکھنا تھا، مگر عملی طور پر یہ مذہبی آزادی کی صحیح خلاف ورزی بن چکی ہے۔ دفعہ 295A یہ دفعہ کہتی ہے جو کوئی بھی دانستہ طور پر کسی طبقے کے مذہبی جذبات کو مجروح کرے وہ 10 سال قید، جرمانہ یا دونوں کا مستحق ہوگا۔ یہ دفعہ بعض اوقات ثبوت یا ارادے کے بغیر بھی لاگو کر دی جاتی ہے اور محض جذبات کی توہین کے دعوے پر گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے۔ ان دفعات کا اثر ملزم کو فوری گرفتار کر لیا جاتا ہے، ضمانت حاصل کرنا انتہائی مشکل، سوسائٹی میں نفرت، بائیکاٹ اور تشدد کا سامنا، عدالتی کارروائیاں سالوں پر محیط یہ قوانین اپنی اصل روح، مذہب کا احترام اور معاشرتی ہم آہنگی کھو چکے ہیں، اور آج یہ زیادہ تر اقلیتوں کی زبان بندی اور ان کے عقائد کی سزا بن چکے ہیں۔ مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ اب ان دفعات کا استعمال صحیح معنوں پر کم، جھوٹے الزامات، پروپیگنڈوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص بغیر ثبوت کے گستاخی یا توہین جیسے الفاظ استعمال کر کے جھوٹی FIR درج کروا سکتا ہے، بے شک کسی نے وہ جرم نہ کیا ہو۔ جی بالکل۔ اب ویسے زیادہ تر احمدیوں کے ساتھ تو یہی کرتے ہیں جو جرم نہیں کیا ہوتا، وہ بھی شاعر اسلام کی خلاف ورزی کے خلاف لے آتے۔ آئین پاکستان آرٹیکل 20 کیا کہتا ہے؟ آئینی و انسانی حقوق کا جائزہ۔ آئین پاکستان آرٹیکل 20 ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے اور عبادات کی آزادی حاصل ہے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق، اقوام متحدہ کا آرٹیکل 18 ہر شخص کو عقیدے، ضمیر اور مذہب کی آزادی حاصل ہے، مگر پاکستان میں احمدیوں پر عائد مخصوص قوانین ان دونوں اصولوں سے متصادم ہیں۔ ان پر نہ صرف اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنے پر پابندیاں ہیں، بلکہ وہ اپنے مذہب کا ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ معاشرتی رویہ،
خاموش اکثریت اور طاقتور تعصب خانیوال جیسے واقعات اس امر کی بھی علامت ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں مذہبی عدم برداشت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ احمدیوں کے خلاف نفرت پر مبنی بیانیہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ پولیس اور عدلیہ بھی بعض اوقات جانبداری دکھاتی ہے۔ مقامی مذہبی عناصر کو شہری جذبات کا نام دے کر مظلوم کو مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آئین، اسلام اور انصاف تینوں خطرے میں۔ یہ وقت ہے کہ ہم بحیثیت قوم سوچیں کہ کیا ہم اپنے آئین، اپنے دین اور اپنے عدالتی نظام کی روح کے ساتھ وفادار ہیں؟ کیا ایک احمدی شہری کو السلام علیکم کہنے یا قرآن پڑھنے پر قید کر دینا انصاف ہے؟ 1. مذہبی مقدمات پر عدالتی نگرانی لازمی قرار دی جائے۔ 2. اقلیتوں کو آئینی تحفظ کے تحت عملی آزادی دی جائے۔ 3. نفرت پر مبنی قوانین کو وضاحت اور احتساب کے ساتھ لاگو کیا جائے۔ 4. مذہب کے نام پر انتقام کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ یہی اسلام کا اصل پیغام ہے۔ آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، اگر ریاست اپنے کمزور شہریوں کا دفاع نہ کرے تو وہ طاقتوروں کا اعلیٰ کار بن جاتی ہے، اور یہی سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ خانیوال میں احمدیوں کی گرفتاری، آئین، عقیدہ اور انصاف کا امتحان۔ خانیوال واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ احمدی مسئلہ صرف قانونی نہیں، سماجی بھی ہے۔ مقامی سطح پر احمدیوں کے خلاف تعصب، مقاطعہ اور نفرت کا کلچر مضبوط ہو چکا ہے۔ جب عام لوگ پولیس میں درخواست دیتے ہیں تو اکثر پولیس تحقیق کے بغیر گرفتاری عمل میں لاتی ہے، کیونکہ مذہب کے نام پر کوئی سوال اٹھانے سے خود ادارے ڈرتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، مگر ساتھ ہی قانونی ریاست، رول آف لا بھی ہے۔ مذہب کے نام پر آئینی حقوق کی پامالی اور شہریوں کو ان کے عقائد کے اظہار سے روکنا نہ شریعت کے مطابق ہے، نہ انسانیت کے۔ ایک، احمدیوں کے خلاف مقدمات کی عدالتی نگرانی ہونی چاہیے۔ 2. مذہبی آزادی کے حق کو آئین کی روح کے مطابق نافذ کیا جائے۔ 3. نفرت، تعصب اور امتیاز کے خلاف قانونی اور سماجی تربیت کی جائے تاکہ ملک میں امن قائم ہو سکے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ضمیر سے سوال کریں، کیا ہم آئین، انصاف اور اسلام تینوں کی حرمت بچا رہے ہیں یا ان کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں؟ دفعہ 295 کیا ہے؟ جو کوئی بھی دانستہ طور پر جان بوجھ کر کسی بھی طبقہ کے مذہبی جذبات کو الفاظ، تحریر، علامت یا کسی فعل کے ذریعے مجروح کرے تو وہ 10 سال تک قید، جرمانے یا دونوں سزاؤں کا مستحق ہوگا۔ دفعہ 295 کا پس منظر، یہ دفعہ 1927 میں برطانوی راج نے شامل کی تھی تاکہ ہندو مسلم کشیدگی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کا مقصد تھا مذہب پر حملے کو روکا جائے، لیکن تنقیدی رائے کی اجازت برقرار ہے۔ آج کے پاکستان میں اس کا استعمال افسوسناک طور پر یہ دفعہ آج ایک سیاسی یا ذاتی ہتھیار بن چکی ہے۔ کسی بھی اقلیتی فرد، بالخصوص احمدیوں، ہندوؤں، مسیحیوں کے خلاف قرآن کا حوالہ دینے پر، اسلامی الفاظ استعمال کرنے پر یا محض مذہبی گفتگو پر یہ دفعہ لگا دی جاتی ہے، بغیر اس بات کے کہ نیت یا مقصد کیا تھا۔ مثال، اگر کوئی احمدی فرد اپنے عقیدے کے تحت کسی دینی کتاب یا جملے کا حوالہ دے اور کوئی دوسرا فریق اس پر اعتراض کرے کہ میرے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں، تو 295 فوری طور پر لاگو کر دی جاتی ہے، چاہے نہ تو اشتعال تھا نہ توہین کا ارادہ۔ اچھا، اس بار احمدیوں پر 295 پر FIR درج کی گئی ہے۔ ملزم کو ضمانت مشکل ہوتی ہے، تھانوں میں فوری گرفتاری کر لی جاتی ہے، عدالتی کارروائیاں سالوں تک لٹک جاتی ہیں، معاشرے میں تشدد، دھمکیاں اور سوشل بائیکاٹ شروع ہو جاتا ہے۔ قانون کی روح اور اصل مقصد، اسلام کا حقیقی پیغام رحمت، برداشت اور تحقیق ہے، نہ کہ انتقام یا خاموشی۔ دفعہ 295 کا مقصد توہین کو روکنا تھا، اختلاف رائے کو نہیں، لیکن آج یہ قانون اقلیتوں کی زبان بند کرنے، انہیں دیوار سے لگانے اور ان کی وفاداری کو مشکوک بنانے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ خانیوال جیسے واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مذہب کے نام پر بنے قوانین کا استعمال شفاف، منصفانہ اور نیت پر مبنی ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر یہ دفعات معاشرے میں نفرت، خوف اور انصاف کا زوال لاتی ہیں۔ ایک FIR کی کاپی سامنے ہے جی، کیا ہوا؟ کچھ بتا سکتی ہے؟ ٹانا صدر خانیوال کا علاقہ ہے، وہاں پہ 24 تاریخ کو ایک FIR درج کی گئی ہے 295 جون کے لحاظ سے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسجد کی دیوار کے ساتھ جو گھر ہے اس کے اوپر تاجدار ختم نبوت لکھا گیا تھا، جس کو 6 افراد جس کو نامزد کیا گیا اور 7 نامعلوم افراد نے آ کر سیاہی پھیری ہے،
اس کو زمین سے مٹایا ہے۔ اس کے متعلق یہ FIR کاٹی گئی ہے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں نے یہ غلط کام کیا ہے، اس کے خلاف FIR درج ہوئی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو بتا دیتی ہوں۔ جی بالکل، بتائیں کہ FIR میں کیا لکھا ہے۔ ایک وکیل صاحب جن کا نام ہے محمد اختر حمدانی، جو کہ ایڈوکیٹ ہے اور قانونی نمبر 3 تھانہ صدر خانی وال کا علاقہ ہے، جس میں 295A جرم کے تحت 6 افراد نامزد ہیں اور 7 افراد جو ابھی نامعلوم افراد ہیں، جن کے متعلق یہ FIR درج کی گئی ہے۔ اور وکیل صاحب نے بتایا ہے کہ اس سے 22 تاریخ کو سوشل میڈیا پر بذریعہ واٹس ایپ پر تصاویر میں دیکھا تھا کہ چک نمبر 17010 فانیوال، اس کی جو جامع مسجد ہے، اس کی دیوار کے ساتھ جو مرزائی کا گھر ہے، اس پر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ 6 سے 7 افراد جو نامزد کیے تھے، ان افراد نے وہاں پر پہنچ کے اس کو مٹایا ہے، کالی سیاہی لے کر اس کو مٹایا گیا ہے، جس سے کہ ہماری دل آزاری ہوئی ہے۔ اور وہاں پہ جو موجود موقع پر افراد ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے ویڈیو کے ذریعے دیکھا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں جو مٹانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے ان الفاظ کی بے حرمتی کی ہے اور ان کا تعلق قادیانی جماعت سے ہے، جس کے لیے ان کے ساتھ قانونی کارروائی کی جائے، اس کے لیے یہ FIR درج کی تھی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اگر کوئی ایسے الفاظ لکھے ہوں تو وہ مٹا دے تو یہ بھی بے حرمتی گنی جاتی ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ جس طرح پچھلے کافی عرصے کے ساتھ جو احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ مشکلات درپیش ہیں، ان کے لحاظ سے یہ بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ اس میں تو کوئی بھی لفظ ایسا نہیں لکھا ہوا، صرف تاجدار ختم نبوت لکھا ہوا، لیکن انہوں نے اس بات کو اس لیے ایشو بنایا ہے کہ یہ ایک ختم نبوت کا ایشو ہے اور یہ احمدی افراد ہیں، یہ اس چیز کے خلاف عمل کرتے ہیں، وہ اس چیز کی گستاخی کر رہے ہیں۔ کوئی بندے کو بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی دیوار کے اوپر کچھ لکھے یا کوئی پمفلٹ یا اشتہار لگائے۔ دیوار کے اوپر لکھنا یا وال چاکنگ کرنا یہ بھی ایک جرم ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ قانون جو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں یا ہنی ٹریپ ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی معاملات کرتے ہیں۔ دیکھنے میں تو کوئی بھی ایسا بڑا جرم نہیں ہے، لیکن وکیل صاحب نے درخواست دے کر ان افراد کے متعلق 295A کا مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ کوئی گرفتاری عمل میں آئی، کوئی آپ کے پاس اطلاع ہو، کچھ بتا سکتی ہے؟ جی بالکل، 3 افراد کے متعلق معلوم ہو سکا کہ وہ پولیس کی حراست میں ہے اور باقی جو ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے۔ ناظرین، یہ ایک نیا فتنہ احمدیوں کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ نام معلوم افراد نے تاجدار ختم نبوت کو دیوار کے اوپر سے مٹا دیا گیا۔ احمدیوں سے مخالفت ہے، ان کی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، بس ساتھ ہی وہاں پہ ایک احمدی کا گھر ہے۔ پھر لگتا ہے کسی مولوی نے چابی دی اور یہ نیا فتنہ شروع۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور کریں۔ دیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔